بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج کی مجلس میں انشاءاللہ نماز کے اجر کو اور اس کے ثواب کو بڑھانے والے امور اور بڑھانے والی چیزیں جن سے نماز کا اجر بڑھتا ہے اور زیادتی ہوتی ہے، ایسے کچھ امور کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دن میں اور رات میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر سر بسجود ہوتے ہیں، جو بندگی کا تقاضا ہے اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ زندگی کی آخری سانس تک، مرتے دم تک ہمیں اس فریضے کی ادائیگی پر قائم دائم فرمائے، اور اس میں کسی بھی قسم کی ہونے والی کوتاہیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی رعایت کرنے کی وجہ سے ہم اپنی نماز کے اجر کو بڑھا سکتے ہیں۔ عام روٹین لائف میں ہم جو نماز پڑھنے کے انداز اور طور طریقے اختیار کرتے ہیں، ان میں کچھ چیزوں کو اگر ہم شامل کر لیں تو ہمارے نماز کے اجر و ثواب کے اندر یقیناً اضافہ ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ اور ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہمیں ایسے کئی امور کی طرف نشاندہی فرمائی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے نماز کے اجر و ثواب کو بڑھا سکتے ہیں۔ حصی طور پر آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی شخص روزی روزگار کے سلسلے میں معاشی سرگرمیوں کے اندر کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی تنخواہ میں، اس کے سیلری میں، اس کے ماہانہ آمدنی کے اندر اضافہ ہو، اور دنیاوی اعتبار سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آمدنی کا میں کوئی ایسا ذریعہ اختیار کروں کہ جس سے مجھے زیادہ سے زیادہ کمائی ہو۔ حتیٰ کہ انسان بعض اوقات اس کی وجہ سے پارٹ ٹائم بھی لگا رہا ہوتا ہے تاکہ آمدنی کے اندر انسان اضافہ کر سکے۔ بالکل اسی طرح اپنی آخرت کی آمدنی کے بھی معاملات میں ہمیں اسی طرح سے ذہن رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں آخرت کے اعتبار سے سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ دنیا کی ساری آمدنیاں اور دنیا کی ساری کمائیاں سب ختم ہونے والی ہیں، اور آخرت کی جو آمدنی ہے نیکیوں کی صورت میں، اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں، خیر و بھلائی کے کاموں کی صورت میں، ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اور دائمی اور پائیدار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے اندر تو یہ زیادہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نیکیوں کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں کے اندر بھی اس چیز کے لیے فکر مند ہوں اور اس چیز کے لیے متحرک ہوں کہ ہماری نماز کا اجر کیسے بڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10-15 منٹ ہم نے نماز کو دینے ہیں، اگر ہم اسی 10-15 منٹ نماز کے اندر کچھ اس انداز کے لگائیں کہ ہمارا اجر عام روزانہ کے اعتبار سے کچھ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر ملے، تو یہ ہمارے لیے تو نفع کا سودا ہے۔ تو اس لیے ایسے امور کو بغور ہم سب کو سننے کی، عمل میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ آخرت کا ہمارا یہ نفع مند سودا زیادہ سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایسے وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری نماز کا اجر بڑھ سکتا ہے، میں بالترتیب ان کو ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو دل کے کانوں سے سننے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، جگہ کے اعتبار سے انسان کی نماز کا اجر بڑھتا ہے۔ چنانچہ مرد حضرات گھر میں اگر نماز پڑھیں تو ان کے مقابلے میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت گھر کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی صورت میں ان کا عام ایک نماز پڑھنا ہے کہ جس کی وجہ سے فرض ادا ہو جائے گا، فریضے کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہم گھر سے نکل کر مسجد جائیں اور مسجد جا کر نماز کی ادائیگی کریں تو مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی عام اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم انسان کے لیے ایک ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے،
ایک ایک قدم پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایک ایک قدم پر درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی صورت میں انسان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نماز کا اجر اکیلے گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں حدیث کے مطابق 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو دیکھیے، چند قدم جو ہم چل کر مسجد گئے اور جا کر لوگوں کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ہم نے مسجد میں ادا کی، اس کی وجہ سے ہماری نماز کا اجر کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑھ گیا۔ پھر عام مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت الگ ہے۔ مسجد بھی اگر افضل ترین مساجد، دنیا کی افضل ترین مساجد یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، یہ ہر مسجد جو افضل ترین مساجد ذکر کی گئیں، ان میں سے ہر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت حدیث کے اندر بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے۔ چنانچہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 ذکر کی گئی ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ایک روایت میں 1,000 اور ایک روایت میں 50,000 ذکر کی گئی ہے، مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھنے کی فضیلت 50,000 ذکر کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے، گھر سے نکل کر ایک انسان مسجد جا رہا ہے، پھر عام مسجد، پھر خاص مسجد، پھر افضل ترین مساجد، اجر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اجر آگے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ کہ مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کر جو نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، وہ مسجد کی فضیلت گھر کے مقابلے میں بڑھتی چلی جا رہی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو جگہ کے اعتبار سے ہمیں اپنی نماز کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اپنی نماز کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکل کر تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی محنت اختیار کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات پر سے گزرو تو خوب اچھے طریقے سے چر لیا کرو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں۔ آپ نے فرمایا مسجدیں، یہ مسجدیں گویا جنت کے باغات ہیں۔ ان میں جانے کا مطلب خوب اچھے طریقے سے انسان آخرت کے اعتبار سے اپنے لیے نیکیاں جمع کرتا ہے، جس کو چرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کا چرنا کیا ہے؟ مسجد میں جا کر کس طرح سے ہم چریں اور کس طریقے سے ہم اپنے اجر کو وہاں پر جا کر زیادہ بڑھائیں؟ آپ نے فرمایا مسجد میں جا کر یہ جو کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ کلمہ پڑھنا مسجد کے اندر جا کر ایسے ہی چرنا ہے جیسے جانور کسی کھیت میں، کسی باغ کے اندر، کسی سرسبز و شاداب جگہ کے اندر چارہ اپنا کھا رہا ہوتا ہے، اسی طرح مومن اپنی نیکیاں وہاں جمع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ مردوں کے لیے ہے۔ عورت کے لیے نماز اپنے گھر کے اندر پڑھنا مسجد کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا، اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے صحن کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور عورت کا اپنے گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کے بیرونی کمرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد کے مقابلے میں عورت کے لیے گھر کو پسند کیا گیا، پھر گھر کے کمرے کو صحن میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا گیا، پھر گھر کے اندرونی کمرے کو بیرونی کمرے کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کے لیے زیادہ یہ ستر کا باعث ہو، عورت کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہو، اس لیے اس کی نماز جتنی زیادہ گھر کے اندرونی کمرے میں ہوگی اس کی فضیلت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے انسان کی نماز کی فضیلت بڑھتی ہے۔ دوسری چیز پیدل مسجد کی طرف چل کر جانے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، سواری پر بھی جا سکتے ہیں، کسی گاڑی وغیرہ پر بھی بیٹھ کے جا سکتے ہیں، اور بعض اوقات اگر ایک انسان مسجد دور ہو تو ٹھیک ہے، پیدل چل کے جانا مشکل ہے، سواری پر بالکل جائیں، اور اگر پیدل چل کے جانا مشکل ہو تب بھی کوئی جانے میں حرج کی بات نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر مسجد قریب ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جائیں، اس لیے کہ حدیث میں پیدل چل کر مسجد جانے کی
خصوصی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے بڑھنے کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور گھر سے اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد نکلے تو فرمائے کہ وہ صرف اگر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلا ہے تو اس کا اٹھا ہوا ہر قدم اس کے لیے رفع درجات کا باعث ہوتا ہے اور کفارہ سیئات کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو قدم اٹھاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس کو ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ روایات میں تو آتا ہے کہ جب وہ دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اس کی نیکی بڑھتی رہتی ہے، بایاں قدم اٹھاتا ہے تو گناہ مٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے پیدل چل کر جانے کی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگوں میں نماز کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر و ثواب کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مسجد سے دور پیدل چل کر آنے والے ہوں۔ یہ جتنا دور مسجد کی طرف پیدل چل کر آنے والے ہوں گے ان کے قدموں کی وجہ سے ان کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرات صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مسجد کی طرف چلتے ہوئے اپنے قدموں کو چھوٹا چھوٹا رکھا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور نیکیوں کو جمع کیا جائے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اندھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں میں، تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور اور روشنی کے حاصل ہونے کی خوشخبری سنا دو کہ یہ جو فجر کی نماز میں اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والے کہ جب سورج نہیں نکلا، تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس وقت افق پر تھوڑی تھوڑی روشنی پھیل رہی ہے، لوگ گھروں سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ دنیا میں تو یہ تاریکیوں میں نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کو مکمل نور اور مکمل روشنی حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں بھی یہ بات کہی گئی کہ پیدل چل کر اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سناؤ، پیدل چل کر۔ تو اس لیے کوئی مجبوری نہ ہو تو پیدل چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے۔ ایک تو مسجد جانے کی فضیلت الگ کہ اللہ کے گھر میں جائے اور وہاں جا کر اللہ کے گھر کے مہمان بنے، مسجد کی فضیلت کو حاصل کریں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مسجد سے ہٹ کر اگر گھر میں مثلاً نماز پڑھ رہے ہیں، دو چار افراد مثلاً مسجد میں نہیں جا سکتے یا کسی جگہ راستے میں مثلاً نماز پڑھنے کا معاملہ ہے تو کوشش یہ کریں کہ انفرادی اور اکیلے پڑھنے کے مقابلے میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کو فوقیت دیں، ترجیح دیں، اس لیے کہ اکیلے سنگل نماز کہلائے گی اور جماعت کے ساتھ نماز 27 سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں۔ آپ سوچیں ذرا، ایک نماز آپ اکیلے پڑھیں اور وہی نماز آپ 1 سے 2 ہو جائیں اور دونوں مل کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ایک امام بن جائے، ایک مقتدی بن جائے، یا چند افراد ہوں، جتنے بھی ہوں۔ اب اس صورت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں آپ کی سنگل نہیں ہے نماز، آپ کی نماز ایک نہیں ہے، اب آپ کی نماز 27 مرتبہ اگر آپ پڑھیں تو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو ایک نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ فضیلت کس لیے بڑھی؟ صرف ایک چھوٹے سے عمل کی برکت سے کہ ہم نے اس نماز کو جماعت کی شکل دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح شام مسجدوں کی طرف جانے والا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا یہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے کی طرح ہے۔ گویا جماعت کی فضیلت ایک بہت بڑی یہ ہے کہ انسان کو جہاد فی سبیل اللہ کی طرح سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور ید اللہ مع الجماع، حدیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انسان کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کی فضیلت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ نماز کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا؟ ایک سکون اور وقار کی وجہ سے، اطمینان کی وجہ سے۔ ہم جلد بازی میں نماز پڑھیں، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ اور اٹھک بیٹھک جلدی سے کر کے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ ایک اٹھک بیٹھک کی طرح یا حدیث میں جس کو ٹھونگے مارنا کہا گیا ہے، اس طرح سے ٹھونگے مارنے کی طرح نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔
اس سے انسان کی بعض اوقات نماز کے اندر ایسی کوتاہیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے نماز کا اجر کیا جائے بلکہ نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. جیسے رکوع سجود اچھے طریقے سے نہیں کیے، قوما جلسہ اچھی طرح سے نہیں کیا، رکوع سے بھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ ہم سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھ کر ابھی ہم بیٹھے نہیں تھے کہ اگلا سجدہ ہو گیا. اس صورت میں تو بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ انسان کی نماز ہی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیے. جیسے قرآن کریم کے اندر حکم ہے نا کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ایسے ہی نماز کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. اس سے آپ کی نماز کا اجر بڑھ جائے گا، آپ کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. اور جلد بازی میں پڑھنے یا آہستہ آہستہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اپنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں بچا سکتے. مشکل سے 1 سے 2 منٹ کا ڈفرینس آئے گا، مشکل سے. آپ جلدی جلدی پڑھ لیں، آپ 2 منٹ بچائیں گے. آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے 2 منٹ زیادہ آپ کے لگ جائیں گے، لیکن یہ 2 منٹ زیادہ لگنا آپ کی نماز کے اجر کو کہاں پہنچا دے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا ایک شخص آیا، آ کر اس نے نماز ادا کی اور جلدی جلدی ادا کی، اور پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص گیا اور جا کر دوبارہ نماز پڑھ کے پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آیا، پھر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر فرمایا وہی جملہ کہ قم فصلی فإنک لم تصلی. 3 مرتبہ جب یہ ہو گیا تو پھر اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے آپ بتا دیجئے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، مجھے اس سے زیادہ اور اچھے طریقے سے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ میں کس طرح پڑھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو نماز کے بارے میں جو تلقین فرمائی وہ الفاظ سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کہو، پھر قرآن کریم جو آسانی کے ساتھ پڑھ سکو وہ پڑھو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع سے کھڑے ہو یعنی قوما اطمینان کے ساتھ کرو، پھر سجدے میں اطمینان کے ساتھ جاؤ، پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو. آپ نے فرمایا وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اپنے یہ سارے کے سارے کام نماز کے اندر، اپنے یہ سارے کے سارے کام اسی اطمینان کے ساتھ کرو. گویا آپ نے اطمینان کی تلقین فرمائی، آپ نے اس بات کی تلقین کی کہ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھو. اس شخص نے جو نماز پڑھی تھی 3 مرتبہ اور تینوں مرتبہ میں آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ دوبارہ پڑھ کر آؤ، اصل میں وہ تیز پڑھ رہے تھے، تیز پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ نہیں، نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ قوما جلسہ اگر اچھے طریقے سے نہ ہو، رکوع سے کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑے نہ ہو، یا ہم سجدے سے اٹھ کر اطمینان کے ساتھ جب تک بیٹھے نہیں اگلے سجدے کرنے کی وجہ سے ہماری نماز بعض اوقات نہیں ہوتی. کمر ابھی سیدھی نہیں ہوئی کہ ہم سجدے میں چلے گئے، کمر ابھی سیدھی نہیں ہوئی کہ ہم رکوع سے سجدے میں چلے گئے، یہ انسان کے لیے جلد بازی کی نماز ہے. اس کی وجہ سے اجر و ثواب گھٹتا ہے اور بعض اوقات نماز کا اجر بھی نہیں مل رہا ہوتا. اس لیے اپنی نماز کے اندر سکون اور وقار پیدا کرے، شائستگی پیدا کرے. تھوڑا سا وقت زیادہ لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسری جگہوں پر اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، کتنے منٹ کھانے میں لگا دیتے ہیں، تفریح کے موقع پر کتنے منٹ لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جی زیادہ وقت لگ رہا ہے. نماز کے اندر ہمیں یہ فکر کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا وقت لگ رہا ہے، ہمیں دوسرے کام کرنے. نماز کے اندر شائستگی پیدا کریں، وقار پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں، اپنی نماز کو خوبصورت اور حسین سے حسین تر بنانے کی کوشش کریں. حدیث میں آتا ہے افضل الصلاۃ طول القنوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نماز میں افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو. قیام لمبا ہو کیا مطلب؟ جب قیام لمبا ہوگا اس میں تلاوت بھی زیادہ ہوگی، سکون اور وقار پیدا ہوگا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ نماز میں کون کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے، نمازوں میں کون کون سی نماز سب سے زیادہ افضل ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ نماز کے کاموں میں سب سے زیادہ افضل چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طول القنوت،
وہ نماز سب سے زیادہ افضل ہے جس میں قیام طویل ہو، یعنی لمبا قیام کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، رات کا وقت تھا، نفل نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کھڑے رہے اور پڑھتے رہے۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا آپ نے قیام کیا کہ یہاں تک کہ میرے دل میں غلط بات کا خیال آنے لگا، تو وہ جن کے سامنے روایت نقل کر رہے تھے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا خیال آنے لگا آپ کو؟ کہنے لگے میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو چھوڑ دوں، یہ خیال میرے دل میں پیدا ہونے لگا، کیونکہ اتنا لمبا آپ نے قیام کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی وجہ سے دل میں یہ خیال آنے لگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا ہوتا تھا، کتنی خوبصورت آپ کی نماز ہوتی تھی، کتنا خوبصورت آپ کا رکوع ہوتا تھا، کتنا خوبصورت آپ کا سجدہ ہوتا تھا۔ ہمیں بھی اپنی نماز کے اندر کوالٹی پیدا کرنی چاہیے، خوبصورتی پیدا کرنی چاہیے، حسن پیدا کرنا چاہیے۔ صرف اس چیز کی فکر تھوڑی کرنی ہے ہم نے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا گھر ڈیکوریٹ ہو، ہماری چیزیں اچھی لگے، صرف یہ چیزیں تو نہیں، اس سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ میری نماز حسین ہو جائے، میری نماز خوبصورت ہو جائے، میری نماز خوبصورت سے خوبصورت ترین بنتی چلی جائے۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، یہ ایسے نہیں آتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ جلد بازی کی نماز جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ ٹھونگے مارنے سے تعبیر کیا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز، کہ بیٹھے وہ سورج کو تاکتا رہتا ہے۔ عصر کی نماز جیسے ڈیلے کرتا رہا، سورج کو دیکھتا رہا کہ نہیں ابھی تو وقت باقی ہے، وہ فرمایا سورج کو تاکتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج بالکل جب غروب کے قریب پہنچ جائے تو پھر کھڑے ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور نماز کو بہت کم اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھتا ہے۔ 4 ٹھونگے مارنے سے آپ نے تعبیر کیا، گویا کہ 4 ٹھونگے نماز کے اندر اگر 4 رکعت ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ 4 کے بجائے 8 ٹھونگے مارتا ہے، لیکن ایک رکعت کے اندر 2 سجدوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 سے تعبیر کیا، جس کا مطلب یہ کہ 4 ٹھونگے کہ وہ 8 سجدے نہیں بلکہ اتنی جلد بازی میں پڑتا ہے کہ گویا کہ یوں سمجھو کہ 4 سجدے۔ ایسی نہیں ہونی چاہیے نماز، کیونکہ یہ منافق کی نماز ہے۔ مخلص مومن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر اس چیز سے بچتا ہے جیسے کہ منافق کی صفت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں، بقیہ چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ 4 چیزیں کون کون سی ہو گئیں؟ پہلی چیز جگہ کے اعتبار سے اس کی فضیلت بڑھتی ہے، دوسری چیز پیدل چل کر مسجد کی طرف جانے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے، تیسری چیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے، اور چوتھی چیز یہ کہ سکون اور وقار کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے فضیلت بڑھتی ہے۔ بقیہ چیزیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کے اندر جو بھی اجر کو اور ثواب کو بڑھانے والی چیزیں ہیں ان کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا فرما لیجئے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہماری نماز کو خوبصورت سے خوبصورت ترین بنا دیجئے، سنت کے سانچے میں ڈھال دیجئے، ایک ایک رکن کی صحیح ادائیگی نصیب فرما دیجئے۔ جو اجر و ثواب کے خزانے آپ کے پاس ہیں، جو لامحدود خزانے ہیں، اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں بے شمار اجر و ثواب کے خزانے دنیا میں بھی عطا فرما دیجئے، قبر میں بھی عطا فرما دیجئے، حشر میں بھی عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما، اس پر محنت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نمازوں کو یا اللہ قبول فرما، ان میں ہونے والی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس میں سستی سے، کمزوری سے، کسی بھی قسم کی بے اعتدالی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس میں محبت کے
کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر لے کر حاضر ہونے والوں اور حاضر ہونے والیوں کو یا اللہ سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تمام نیک اور جائز تمنائیں پوری فرما، مستقبل کے تمام نیک عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچا، ہر طرح کے نقصان سے، خسران سے، دنیا اور آخرت کی تمام جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرما، سب کو شفائے کامل، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، سب کے گھروں میں ہر طرح کی ہونے والی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کے بچوں کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کی اچھی اور بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔